دی آپ فرماتے نے مادرے میں کدے پرکار عشق پرکار کہندے نے جدے دو ٹنگاں ہوندیاں زمین دے وچ اونوں لا دو جتھے لا دو گے اوتھے ہی رہ گئی آپ فرماندے نے کہ سیدہ پاک دی تیسری نسبت اے شان اور مقام دی اے وے کہ او پرکار عشق عشق دا جڑا مرکز ہے نا جن دا نام حسین ہے او دی ماں فاطمہ زہرا ہے حسین پاک اور پھر فرمایا ماں دے قافلہ سالار عشق اور عشق دا جڑا قافلہ ہے نا اون دا جڑا سردار حسین ہے او دی ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے ایک شان کے تعارف حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیتا مولا علی سیدہ پاک کی ایک شان حدیث پاک کی روشنی کے اندر ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے صحابی نے اپنی امی جان کو ایک دن کہندے نے کہ امی جی اجازت ہوے تے میں سرکار دی بارگاہ وچ جاواں تے جا کے اپنے واسطے تے تواڈے واسطے دعا کروا کے نہ آواں ماں نے اجازت دے دی مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی تواڈی نہیں نکلدی سبحان اللہ کیونکہ اسی مدینے وال جان واسطے ہونے میں انہاں دی گل کرنا جن سرکار دے پیچھے نماز سبحان اللہ تو سمجھ دے نہیں گل نو وچ تے جاؤ کہ رائی دے پہنچو او سرکار دے پیچھے نماز پڑھی ہے سرکار دے پیچھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے امی جان کو اجازت لئیے مغرب دی نماز سرکار دے پیچھے پڑھی سرکار نماز پڑھ کے بیٹھ گئے نے صحابہ بھی بیٹھ گئے نے میرے نبی نے علم دی محفل لا دے رہی ہے ابو رحمت للعالمین اپنے غلاموں کو نواز دے رہے ادھر بلال نے اذان دی شرعی نماز پڑھی ہے نماز پڑھ کے میرے کملی والا گھر نو تشریف لے کے جا رہے نے سرکار اگے اگے نے حذیفہ پیچھے پیچھے نے اور نبی دے علم دے تان کرن والے اور نبی دے بارے تان کرن والے گلاں کرن والے تسی ذرا غور کرنا ہے حدیث پاک ترمذی شریف دی صحیح حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے پہنے عشق والیاں دا عشق ذرا سلامت رہنا چاہیے اے عشق دے اندر ذرا سننا حضرت حذیفہ کہندے نے اگے اگے سرکار نے آمین دے قدر نے واللہ دیاں زلفاں نے سونے دے سونے سونے قدم نے میں پیچھے پیچھے حضور دا غلام بن کے جا رہا ہاں سرکار نے میرے قدماں دی آہٹ سنی ہے قدماں دی آواز سنی ہے اور پیچھے دیکھیا نہیں پیچھے دیکھیا نہیں پیچھے دیکھیا نہیں پیچھے دیکھن تو بغیر کہتے نے کون ہے مینوں لگدا ہے حذیفہ ہے سبحان اللہ میرے نبی دا علم غیب پیچھے نہیں دیکھیا ویکھن تو بغیر کہندے نے پیچھے کون ہے حذیفہ تو ہوئی ہے اے علم غیب سرکار دا پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا پیچھے حذیفہ ہی ہے میں نے عرض کی کہ سونیا حذیفہ ہی آیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے کی فرمایا غور سے نام سننا آپ نے فرمایا حذیفہ ما حاجتو کا حذیفہ کی حاجت ہے کی سوال لے کے آیا ہے اگے میری سرکار دی بارگاہ کے اندر حالے سوال دسیا نہیں حالے فریاد کیتی نہیں حالے حاجت بیان نہیں کیتی اے نہیں دسیا سونیا امی کو اجازت لے کے آیا نا اپنے لیے دعا کروانے واسطے آیا نا امی واسطے دعا کروانے واسطے آیا نا حالے حاجت بیان نہیں کیتی قبلی والے نے چاہا حالے کہیں کیتا ہے میرے نبی و اللہ نے علم دیتے نے ماں کانا وما یکون دیا چابیاں عطا فرمایا نے آپ و اللہ نے علم دے خزانے عطا فرمائے نے میرے نبی غلاموں سرکار نے پیچھے چہرہ نہیں کیتا آپ نے فرمایا حذیفہ ما حاجتو کا غفر اللہ لکا ولی امکا اے حذیفہ کی حاجت ہے اللہ تیری بھی بخشش کر دے اللہ تیری ماں کی بھی بخشش فرما دے سبحان اللہ کی بات نا اگر کسی نے نعرہ لانے کی توفیق ملتی ہے تو لا سکتا ہے سبحان اللہ مزہ آنا حدیث پاک میں نے سرکار کو پتہ ہے کچھ انہاں پیچھے نہیں دیکھیا
اگے بیٹی فرمایا ماں حاجت کا غفر اللہ لک ولیومک حذیفہ اللہ تیری بھی کوشش کرے تیری ماں نے بھی کوشش فرمائی اور 10 مسئلہ کی ہے اج کی سونیا میری مراد تے مینوں مل گئی میں جڑا کرو مقصد لے کے آیا تھا سونے مینوں مل گیا تسی پورا فرما دیتا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے اسی کو آقا نہیں سمجھتے جنوں غلاماں دے خبر نہ ہوے اور بیٹھا شادی خان دے اندر ہوے ہما دے اندر ڈبیا ہوے تے مدینے خبر نہ ہوے یا تے غلام دی غلامی دے اندر نقص ہو سکتا ہے آقا دی آقائی دے اندر مولائی دے اندر ذرا برابر نقص نہیں تیرے پکار دے اندر خلل ہے ناچ کے پکار عشق دے نال پکار محبت دے نال پکار ہم یہاں سے پڑھے وہ مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ ان کی اعلیٰ سماعت پہ ایک بڑا عقیدہ ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اللہ تیری بھی کوشش فرما دے اللہ تیری امید بھی کوشش فرما دے اور آج حضرت کی چیز سونے میں لب گیا جو کرنا چاہنا تھا جو لین آیا سا مل گیا ان کی اجازت ہے میری سرکار فرما حال ٹھہر جا ہم جانا نہیں پھر سرکار نے فرمایا اے حذیفہ میرے کول اللہ نے کوئی فرشتہ بھیجا ہے جو آج تو پہلے کبھی بھی زمین تے نہیں آیا یا رسول اللہ کی کہنا ہے حضور نے فرمایا اللہ کی طرفوں 2 خوشخبریاں لے کے آیا یہ کہہ تو سبحان اللہ سے ذکر تے میں سنا ہی لینا وے تاکہ دے وچ تہاڈا بھی ذرا گول مل جائے گا تے اور میٹھا ہو جائے گا تے اکٹھا چلا جائے گا سیدہ پاک دی خدمت دے اندر تے انشاءاللہ مہر لگ جائے گی قبولیت دی پھر مدینے پہنچ جائے گا تو کہیں گے ساڈیاں دا ذکر کرتے نے چلو انہاں لکھتے بلا دیں سبحان اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاکرہ ٹھہر جا مراد مل گئی یا رسول اللہ مل گئی میں فرشتہ 2 خوشخبریاں لے کے آیا یا رسول اللہ خوشخبریاں کی نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی خوشخبری ہے کہ ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنت فرمایا اللہ کی طرفوں فرشتہ آیا ہے اے میرے کملی والے اے میرے لجپال آقا میرے سرکار دی بارگاہ دے اندر میرے یار دی بارگاہ دے اندر چلا جا اور جا کے خوشخبری سنا دے پہلی خوشخبری یہ ہے سونیا تیری گئی سیدہ فاطمہ میں انہوں میں رب نے ساری جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا دوسری خوشخبری کی ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فرمایا اے میری دھیرے میرے پتر میرے حسن تے حسین نے اللہ نے انہوں جنتی نوجوانوں کا سردار بنا چھڑیا کہ جنت جانا چاہتے ہیں نوجوان وہ کہو نا سبحان اللہ سرداراں دے نام دے اونچی آواز آپ کو سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا جب سرکار دے وصال دا وقت قریب آیا سیدہ پاک نو قریب بلایا سیدہ روندیاں نے روئی جاریاں نے میری سرکار نے قریب بلایا ایک گل ارشاد فرمائی روندیاں جا رہی ہیں پھر میرے کریم آقا نے پیار محبت والا ہاتھ رکھیا فرمایا میری بٹیا میری فاطمہ میرے قریب ہو جا قریب کر کے میری سرکار نے ایک اور گل ارشاد فرمائی آپ مسکرانا شروع کر دیتا آپ مسکرانا شروع کر دیتا سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا اے فاطمہ میرے نبی نے تیرے نال کیڑیاں گلاں کیتیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی لفظ جگر جناب سیدہ فرمان لگیاں اے عائشہ صدیقہ امی جان جی او میں گلاں دس نہیں سکتی میرے بابا نے میرے کولوں وعدہ لیا ہے کسے نوں دسنا نہیں ہے اے سرکار دا وصال ہو گیا ہے اے کوئی سوکھا ویلا نہیں ہے باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے سروں میاں صاحب بولے کہندے نے باپ مرے او سر ننگا ہوندا تے ویر مرے کدے خالی ماما باج محمد بادشاہ تے کون کرے رکھوالی ماما تے پہلے چڑیاں گیا نے باپ دا سایہ سے دو اٹھایا گیا سیدہ پاک دم دے اندر نے سیدہ پاک دم دے اندر نے ایک وقت گزرتا جا رہا ہے 6 مہینے جدو گزر گئے نے سیدہ پاک
اکھاں دے وچ حجواں دی نہر جاری ہو جاتی ہے. اے حضرت علی المرتضی بھی خاموش کروا دے نے لیکن وقت گزرتا گیا. اے باپ دی جدائی ہے پھر رحمت للعالمین باپ ہوئے وہ اتنا پیار محبت کرنے والا باپ ہوئے وہ کیویں بھول سکتا ہے. 6 مہینے دا وقت گزر گیا. ایک دن سیدہ پاک اٹھیاں نے آپ نے اٹھ کے حسن و حسین نو نوایا, حسن و حسین نو غسل کروایا, حسن و حسین نو نویں کپڑے پائے, حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دیا اکھاں دے اندر سرما لگایا. ایک جناب علی المرتضی آگے نے آپ یاد کہہ لگی ہے کرنا والی ہے اے فاطمہ آج اہتمام کیوں میں آج بچیاں نو غسل کیوں دیتا جا رہا ہے, آج بچیاں نو نویں کپڑے کیوں پہنانی ہے, آج بچیاں دے نال پیار محبت دا انداز نرالا کیوں میں. آپ فرماندیاں نے علی جی اے میرے سر کا تاج, اے میری جان, اے علی المرتضی رات جدو بڑی سی رات مینوں خواب آیا ہے سر دیاں اکھاں بند ہوئیاں نے قسمت دیاں اکھاں کھل گئیاں نے میں دیکھیا میرے سرانے میرے بابا آ گئے نے رحمت للعالمین آ گئے نے کدی ادھر ویکھدے نے کدی ادھر ویکھدے نے میں محبت دے اندر پکاریا یا ابا ہو اے میرے ابا جان تسی پریشان کیوں ہو, اے میرے ابا جان کی پریشانی ہے. میرے والد نے فرمایا حضور نے فرمایا بٹیا تیرے واسطے خوشخبری لے کے آیا ماں جدائیاں دا وقت ختم ہو گیا ہے ہن ملاقاتاں دا وقت آ گیا ہے, وقت آ گیا ہے. اے میری بٹیا جلدی ساری ملاقات ہو جائے گی. اے علی جی مینوں لگدا ہے میرے بابا نے آ کے مینوں دس دیتا ہے ہن گھڑیاں میرے کول تھوڑیاں رہ گئیاں نے اور وقت تھوڑا رہ گیا ہے. بچیاں نوں کان مانی پئیاں اج میں چلی جاواں گی میرے تو بعد میرے بچیاں نوں نوان والا نہیں ہوئے گا, میرے بچیاں نوں غسل کروان والا نہیں ہوئے گا. اے ماں آخری دفعہ اپنے بچیاں نوں لے لا رہی ہے, ماں آج آخری دفعہ اپنے بچیاں نوں نویں کپڑے پہنا رہی ہے, ماں آج آخری دفعہ بچیاں دی اکھاں وچ سرما لگا رہی ہے. اے پیار محبت کرتی پئی ہے. آپ فرماندیاں نے علی جی پیار کیوں نہ کراں, کائنات دے اندر حسن و حسین ورگے پتر کوئی نہیں, فاطمہ ورگی کوئی ماں کوئی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ نے فرمایا آخری غسل دے لیا اس وجہ اور پھر سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں نے والیا غسل کروا لیا پھر میری علی المرتضی شیر خدا کی بارگاہ دے اندر عرض کرنے لگیاں کہ علی جی میریاں وصیتاں نے میرے تو بعد انہاں وصیتاں نوں یاد رکھنا. فرمایا دس پہلی وصیت آپ نے فرمائی کہ میری جدائی دے اندر رونا نہ کتے تانوں ویکھ کے تے حسن و حسین دی اکھاں چ آنسو آ جائے. یہ رونے نہیں چاہیے, جنتی جواناں دے سردار نے, یہ رونے نہیں چاہیے. دوسری وصیت فرمائی, فرمایا جنازہ رات دے وقت اٹھایا جے کسے غیر محرم دی نظر نہیں پینی چاہیے. تیسری وصیت فرمائی, فرمایا میرے پتراں نوں یتیمی دا احساس نہیں ہونا چاہیے. اے علی جی میرے جان تو بعد انہاں نوں پتراں نوں باپ والا پیار بھی دینا جے, ماں والا پیار بھی دینا جے. اے اپنی ماں نوں بھولنا, ایک یتیمی دا احساس نہ ہوئے. تیسری وصیت کر کے چوتھی وصیت فرمائی, فرمایا علی جی میرے تو بعد مینوں بھولنا جایا جے, کبھی کبھی میری قبر دے آ جایا جے, کبھی کبھی میری قبر دے آ جایا جے. ایک گلائیں ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, ان وصیتاں دے علی عمل کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے نے. بی بی فاطمہ نے ابو بکر صدیق دی گل والی حضرت اسماء بنت عمیس
حفاظت کی تھی، قیامت والے دن میرا رب حفاظت فرمائے کسی دی کی مجال کا کوئی بیک رہے 70,000 ہورا آگے 70,000 ہورا پیچھے 70,000 ہورا دائیں 70,000 ہورا بائیں، لیکن کتنی نظر پڑے گی بے چکا آ رہا ہے یہ ذاتی جا رہی ہے، لیکن میرے رب نے کتنا احترام کیتا اے استقبال میرا محشر کے اندر لوگوں محمد کی بیٹی فاطمہ کی شان ہے کہ میں دسو محمد کی شان لا لگی ساری گردنا اٹھا لو جسے دی ہمت نہیں ہوئے گی آج لوگ بات بات کرتے ہیں پیچھے تسی وہ منائیے بسنت میں وہ کوئی گل نہیں کی تھی اے بسنت ان دی یاد دے اندر منائی جاتی حقیقت رائے ہندو کہ جنہیں سیدہ پاک نو گالیاں دتیاں تسی مناؤ اج تانوں منع کریے تو تسی کہتے مولویاں میں بات کر دے مولویاں میں گلاں کر دے انہاں نوں کی پتہ یہ تے سانوں منع کر دے تیرا ٹھیک خود بھی نہیں کر سکتے سیدہ پاک نے تیرا گریبان پکڑ لیا تو کی جواب دے گا کل پھر یہ انہی یاد دے اندر انہوں پھانسی دیتی گئی اس وقت دے جڑے کچھ شاہ سن لوگ مسلمان کھڑے ہو گئے مقدمہ داری ہو گیا پھانسی ہو گئی انہی یاد دے اندر لوگوں نے ہندوؤں نے آج تک کسی نے سمجھو جاری رکھا اور آج میں اور تسی نام نے آج مسلمان بھی منا دیتے ہیں اسی کہتے ہیں تفریح سکون بچے بھی کر دیتے ہیں بڑے بھی کر دیتے ہیں جانی نقصان تے ہے مالی نقصان تے ہے لیکن ایمانی نقصان جڑا نا وہ بہت زیادہ سیدہ پاک نے گالیاں دینے والا چھوٹا میری یاد اندر منایا جاتا میرے بڑی خوشی ہوئے گی اگر ہاتھ چوک کے زیارت کروا دو گے انشاءاللہ آئندہ بعد اسی کر سکتے اس کا نظری کرا دے سوال ہوتا ہے ساڈا اس کام دے نال تعلق نہیں جڑا رسول اللہ اور رسول اللہ کی حال دے خلاف ہو سانو نہیں ہو پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار اور محبت اس طریقے سے نال فرماؤ وقت کتنا ہو گیا کوئی تو پتہ بھی نہیں چلے جڑے باہر بیٹھے نے بالکل خاموشی اختیار فرما کے بیٹھے نے بھائی سبحان اللہ تسی بھی کہہ سکتے ہو صرف باہر والے کہنا سبحان اللہ اونچی آواز اب اندر والے بھی سنو کہو جی ہم سناؤ باہر والے ذرا ہم سناؤ اندر والے ذرا اندر والے کا مقابلہ تگڑا ہے اونچی آواز آپ کو سبحان اللہ مل کیوں آپ کو اونچی آواز ذرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے نے کہ سونیا میرے گھر تشریف لے آسا تو سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے تو سرکار جا رہے ہیں پیچھے پیچھے غلام نے حضرت علی کہتے پے کہ جویں جویں سرکار ایک ایک قدم رکھتے تے اٹھاندے نے نا حضرت عثمان غنی ہر قدم دیکھتے پے جب دعوت ہو گئی کھانا ہو گیا سرکار آ گئے حضرت عثمان غنی کو حضرت علی نے پوچھا جی عثمان جی میرے ویر میرے بھرا ایک ایک قدم کیوں گنیا تے آپ نے فرمایا میرے علی بھرا میں اس وجہ تو گنیا جننے قدم چل کے سرکار میرے گھر آئے ہیں نا میں انہیں غلام رب دی بارگاہ چ ثابت کراں گا ایتھے ایک چیز ثابت ہوئی کہ نیک لوگاں نوں دعوت دینا بھی جائز ہے تو انہاں دا قبول کر لینا بھی جائز ہے چلے جان تے جا کے قبول کر لیں رسول اللہ دی سنت مبارک دعوت دینا عثمان غنی دی سنت مبارک باقا جدوں یہ دیکھیا حضرت علی نے حضرت علی پریشان ہو کے گھر آیا تے بی بی تے ہوے نا کہ جڑے اپنے شوہر دا دکھ بھی جڑا پہچان لے تے دکھ وانڈ لے سیدہ پاک یعنی جس کی تعلیم اور تربیت تو یہ محمد کی تعلیم کے اوپر جدوں دیکھنا ہے علی پہلے بندہ چہرہ کو نہیں مرجھایا ہوا پریشان ہے میرے دل تے چین تو ہویا کی آپ نے فرمایا میں اپنے ویر عثمان دے گھر گیا سا دعوت سی رسول اللہ دی اور انہوں نے ہر قدم دے اوتے ایک ایک غلام آزاد کیتا ایک ایک غلام تے بی بی فرمان لگی ہاں میرے سر تے دار تسی کی چاہندے ہو تے فرمایا کہ رب کتے مینوں بھی دیندا ہے جی بڑے بڑے ماڑے ہوندے نے رب کتے مینوں بھی دیندا تے میں بھی سرکار نوں بلاندا تے میں بھی غلام ہیں جی آزاد کردا عثمان تو بچ کے کردا جننے قدم سرکار چل کے ہوندے بی بی فاطمہ دی کرامت ہن سننا بی بی فاطمہ نے فرمایا علی جی سونے دی بارگاہ چ جاؤ میرے بابا جان دی بارگاہ چ جاؤ دعوت دے آؤ پھر اسی اج تانوں دسنے آ فاطمہ دی شان سبحان اللہ اچھی بات کہہ سکتے ہو او علی یہ پیراں دا پیر تے گھر والی دا مقام بھی سنو نا حضرت فاطمہ الزہرا نے آپ کو فرمایا کہ تسی جاؤ جا کے رسول اللہ کی بارگاہ سے دعوت دے کے آؤ اور رسول اللہ کو بلاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ کدی آؤ غریب آرے محلے یا رسول اللہ
شیطان